کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال، مستقبل مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ اگر رکاوٹ ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی، منزل پر پہنچ کے ہی دم لینا ہے۔ کبھی کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں، مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی سمجھ نہیں پاتے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ لوگوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ کی ہی ہوگی۔